مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ سبوں کو حاصل ہوتا ہے اور آپ کی سلام۔ فلپیوں کا خط کھولیے۔ اور اس کا 4واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ فلپیوں کا خط، فلپینس، ایپسٹل آف فلپینس، چیپٹر 4 ورس 30 لکھا ہوا، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خداوند کے کلام پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں سروں کو جھکائیں گے اور ایک دعا کریں۔ بزرگ باپ، میں تجھ سے منت کرتا ہوں خداوند، تو بونے والے کو بیج دیتا اور کھانے والوں کو روٹی فراہم کرتا ہے۔ آج خداوند تو مجھے بونے کے لیے بیج دے اور اپنی کلیسیا کو روٹی مہیا کر، تاکہ ہم سب خداوند تیرے کلام سے سیر ہو کر، آسودہ ہو کر اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کریں خدا، اپلائی کریں خدا، اور تیرے کلام کے موافق چلتے رہیں۔ آج کا کلام ہم سبوں کی زندگی میں 100 گنا پھل لائے خدا، اور ہم تیرے کلام کو محض سننے والے نہ بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے خدا۔ ہماری مدد کرنا، پاکرو میری مدد کر، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، تیری تحریک کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ تیری تحریک مجھ پہ بنی رہے اور تیرا کلام نازل ہوتا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، کیا لکھا جی؟ اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ چوری بھی کرنی ہے کیا؟ یہاں تو یہی لکھا، سب میں تو سب کچھ آتا ہے جی، سب میں تو سب آتا ہے۔ سب کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز، ہر ایک چیز۔ تو اس کا تو پھر سادہ سا کانٹیکسٹ یہ بنا، کچھ بھی کر سکتے ہیں مسیح میں، سب کچھ۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، یعنی مسیح مجھے طاقت بخشتا ہے تو میں اس میں سب کچھ، یعنی مسیح میں رہتے ہوئے میں شراب بھی پی سکتا ہوں۔ یہاں تو سب لکھا ہے نا۔ یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے، بڑی مشہور ورس، فیمس ورس ہے بائبل مقدس کی، اور عام طور پر اسے سپورٹ مین، ایتھلیٹس، ٹھیک ہے جی، بڑا استعمال کرتے ہیں، جن کا پروفیشن جو ہے وہ کھیل کود ہے، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں کھیل میں، کسی سپورٹ میں، فٹ بال ہو گیا، کرکٹ ہو گیا، باسکٹ بال، کوئی بھی کھیل ہے جو ان کا پروفیشن ہے، تو وہ اس ورس کو بڑا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ٹی شرٹ پر لکھواتے ہیں، کئی اپنے ہیلمٹ پر لکھواتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بھی اس ورس کو بڑا استعمال کرتے ہیں اپنی تھراپیز میں۔ اور وہ جو ایک سائیکالوجی کا ایک برانچ ہے، دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت کو وہ بڑا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے بڑی پازیٹیو وائبس دیتی ہے، بڑا پازیٹیو رسپانس ہمیں دیتی ہے۔ اور انگلش میں کیا؟ I can do all things، پوری آیت کیا؟ I can do all things through Christ who strengthened me۔ ٹھیک ہے، یعنی جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن بعض اوقات جو ایتھلیٹس ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس آیت کا آدھا ٹکڑا یوز کرتے ہیں، اور وہ صرف آدھا ٹکڑا یہ یوز کرتے ہیں I can do all things، بس، ٹھیک ہے۔ اور وہ اتنا سا ٹکڑا یوز کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پازیٹیو ریئیکشن ہماری باڈی کے اوپر آتا ہے جب ہم روز اپنے کمرے میں یہ پڑھتے ہیں I can do all things۔ جب ہم آتے جاتے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں I can do all things،
تو بڑی پازیٹیو سی رسپانس ہمیں جو ہے اپنے اندر ملتا ہے. اور پھر بڑے پراسپیرٹی گاسپل جو سناتے ہیں. پراسپیرٹی گاسپل پتہ ہے کسی کو نام سنا ہے؟ یہ جی غلط تعلیم ہے. پراسپیرٹی گاسپل درست تعلیم نہیں ہے، لیکن بڑے سارے آج کے دنیا میں دور میں پراسپیرٹی گاسپل پریچرز جو ہیں، جو کہ صرف کمفرٹ لائف، صرف اچھے حالات، صرف اچھی زندگی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی کمزوری نہیں آئے گی، کبھی تم بیمار نہیں ہو سکتے، بس کبھی تمہارے حالات ڈاؤن نہیں ہو سکتے، ہمیشہ تم ایک کانسٹنٹ مسیح میں آ جاؤ، تمہاری لائف کانسٹنٹ چلتی رہے گی، پیسہ برقرار، دولت برقرار، حالات برقرار. وہ یہ پریچ کرتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ درست عقیدہ نہیں ہے، اور یہ درست انجیل کی تعلیم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی اس آیت کو بڑا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں I can do all things. اپنی کلیسیاؤں کو یہ سناتے اور بتاتے ہیں we can do all things. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں نے پہلے شروع میں کہا تھا، کیا لکھا؟ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ. لفظ سب پہ غور کریں. لفظ کس پہ؟ سب کچھ. رشوت بھی لے سکتے ہیں، فریب بھی دے سکتے ہیں، دھوکہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں، سب ہی لکھا ہوا ہے یہاں تو. I can do all things. all تو کہتے ہیں سب کو. all things. تو یہاں تو پولوس نے بڑی ڈھیل دے دی اور بڑا چھوٹ دے دی اور بڑا کچھ دے دیا کرسچنز کو کہ جاؤ جو جی میں آئے کرتے رہو. ہاں، خون بھی کر لو، چوری بھی کر لو، زنا بھی کر لو، حرام جو جی میں آ رہا ہے سب کچھ اس میں ہی کر رہے ہیں نا جی. سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس آیت کو صرف آدھا پڑھنے والے مس گائیڈ رہتے ہیں اور وہ بے وقوف بن جاتے ہیں اور وہ الہام کو اصل اس کے معنی اور اس کے ڈیپ کانٹیکسٹ میں جاتے ہی نہیں. اسی لیے ان کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے. وہ صرف اس آیت کو I can do all things، وہ اس بات کو لے کر سب کچھ کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ ڈھیل بائبل نہیں تو دی ہے. ہاں جی، بائبل ہی تو کہہ رہی ہے جو جی چاہے کرو I can do all things. بائبل ہی تو ہمیں پازیٹیو تھنکنگ دے رہی ہے کہ بائبل کہہ رہی سب کچھ تم کر سکتے ہو. لیکن کیا سب کچھ؟ یہ سوال بنتا ہے. کیا سب کچھ؟ سب کچھ میں تو چوری بھی ہے، سب کچھ میں تو برائی بھی ہے، سب کچھ میں تو بدی بھی ہے. کیا سب کچھ کر سکتا ہوں؟ یہ کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ الہام کی آیت ہے، تو یہ کلام کی آیت، لیکن لوگ اس کلام کی آیت کو اپنی مرضی سے آدھا پڑھ کے اپنی مرضی سے لے کر اس آیت کا غلط کانٹیکسٹ اور معنی نکال کر اسے غلط کاموں کے لیے بھی یوز کر کے وہ کہتے ہیں جی بائبل کہتی ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاں جی، دغا، فریبی، دھوکے بازی سب کچھ جائز ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ مس گائیڈ ہے. وہ نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ انہیں جاننا ہوتا ہے. وہ انہیں ڈھیل مل رہی ہے کہ جی زبردست. ٹھیک ہے جی، وہ ڈھیل مل رہی ہے انہیں تاکہ وہ کوئی بھی غلط کام کر لیں. اس آیت کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے یہ جو چرچ تھا فلپیوں کا، آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ پہلا چرچ تھا فلپیوں کا جو کہ یورپ کی سرزمین میں پولوس رسول نے جا کے اسٹیبلش کیا تھا، قائم کیا تھا. پولوس رسول نے پہلا چرچ یورپ میں جو قائم ہوا وہ کہاں قائم ہوا جی؟ فلپی میں. فلپیوں کا چرچ جو تھا یہ پہلا چرچ تھا جو یورپ کی سرزمین پر قائم ہوا. اور آپ اس کا سارا کانٹیکسٹ اعمال 16 باب میں پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اعمال کی کتاب کا 16 باب آپ پڑھیں، جہاں پر پولوس رسول کہتا ہے خداوند سے کہ میں آسیہ میں جا رہا ہوں کلام سنانے، تو روح القدس اسے کہتا ہے نہیں 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 پولوس، تو نے آسیہ میں کلام نہیں سنانا۔ پھر وہیں وہ رات کو جو ہے رکتا ہے اور اس سے ایک خواب آتا ہے، اور خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے، رویا میں کیا دیکھتا ہے، ایک مقدونی آدمی اسے پکارتا ہے اور بلاتا ہے اور کہتا ہے ہماری مدد کو آ۔ تو یہ مقدونیہ کا علاقہ تھا، فلپی، اس کا یہ چرچ تھا، یہ یورپ کا پہلا چرچ تھا، اور یہ چرچ بڑا فائنینشلی سٹرونگ چرچ تھا، اس کے ممبر بڑے سٹرونگ، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی جاب کسی کی، بڑے فائنینشلی سٹرونگ تھے، اور یہ چرچ پولوس کو لگاتار سپورٹ کرتا تھا، بڑی وفاداری کے ساتھ بڑا اماؤنٹ اس کو سپورٹ کرتا تھا، تاکہ وہ اپنا مشن ورک جو ہے برقرار رکھے، تاکہ وہ اور شہروں میں، اور کنٹریز میں، اور ملکوں میں جا جا کر منادی کرتا رہے اور انجیل پھیلاتا رہے اور چرچ اسٹیبلش کرتا رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس چرچ نے پولوس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دی، اور پولوس کو یہ سپورٹ کرنا چھوڑ دی انہوں نے، اور یہ بھول گئے پولوس کو، اس کے مشن ورک کو، کہ اس نے فلپی میں رہ کر کتنا انہیں کلام سنایا، کتنا ان کے درمیان کام کیا، ایک نیا چرچ وہاں اسٹیبلش، یہ بھول گئے، انہوں نے سپورٹ بند کر دی۔ ٹھیک ہے، خدا کے خادم کو، پولوس کو، انہوں نے اپنی جو سپورٹ تھی، اپنی فائنینسز سے جو یہ کرتے تھے، اپنے روپے پیسے سے، وہ بند کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اس سبب سے اب اس کا امیجیٹ کانٹیکسٹ کیا ہے، اس پورے پیسج کا امیجیٹ کانٹیکسٹ، یہ اس کی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا، یہ آپ کو فلپی کے چرچ کی تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے۔ لیکن اب ہم اپنی سائد کو دیکھیں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ سوال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، کیا سب کچھ میں کیا کیا شامل ہے؟ کیا برائی بھی، کیا بدی بھی، کیا ہر برا کام بھی شامل ہے سب کچھ میں؟ تو کیا سب کچھ شامل ہے جو میں مسیح میں رہتے ہوئے کر سکتا ہوں؟ اس کا امیجیٹ کانٹیکسٹ ذرا 10ویں آیت سے پڑھیں گے۔ فلپیوں 4 باب بھی آپ کھول کے رکھیں اور 10ویں آیت سے اس کا امیجیٹ کانٹیکسٹ آپ دیکھیں۔ یہاں پر پولوس امداد کے لیے شکریہ کرتا ہے کہ واپسی فلپیوں کے چرچ کو ایک خیال آتا ہے بڑی مدت کے بعد کہ جی او ساڈا ایک خادم سی جنہیں چرچ قائم کیتا سی، چلو پھر تو انہوں جڑا سپورٹ کلانا شروع کرو۔ اب یہاں دیکھیں، میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا، یعنی تانوں پھر میرا خیال آ گیا کہ پولوس نے ایک کلیسیا قائم کی سی، ہے کوئی خادم پولوس۔ یہ فلپیوں کا خط اس نے جیل میں لکھا تھا، جب وہ قید خانہ میں تھا، تو وہ کہتا ہے اتنی مدت کے بعد بڑا عرصہ گزر گیا، اب تمہیں میری یاد آئی ہے، بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا۔ ویکھو خادم، ویکھو تسی ہے نہیں کہ چندہ نہیں آیا کس کو کچھ عرصہ تے وہ لڑن لگ پہ ہے جی، یہ نہیں کہ کوئی اچھی چرچ کی فیملی کہیں اور چرچ سے منسلک ہو رہی ہے تو انہوں کٹن دی کوشش ہے، پادری پیچھے ہی پہ گیا اس فیملی دے، تساں اس چرچ نہیں جانا ہے، بھائی ذوالفقار دے چرچ نہیں، ایتھے ہی رہنا ہے۔ واٹ از دس؟ اس خادم کو دیکھیں، نو، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں اتنی مدت کے بعد میرا خیال آیا، چلو میں جانتا ہوں تمہیں پہلے بھی میرا خیال تھا، چلو کوئی بات نہیں، تمہیں اس نے کوئی شکایت نہیں کی، تسی بے وفا، تاڑے یورپ چاہ کے میں پہلی کلیسیا قائم کی تھی، میں انجیل سنائی، میں نے تمہارے درمیان رہ کے بڑی خدمت کی، میں نے تمہیں کلام سنایا، راتوں کو جاگ کے میں تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا، بڑا کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، تم نے تو سپورٹ میری بند کر دی۔
خادم تو انجیل سے ہی ہے نا جی، لکھا ہوا ہے جو انجیل سناتے ہیں وہ اسی کے وسیلہ سے گزارا بھی کریں، ان کی ساری گزر بسر وہیں سے، یہی بائبل میں یہی پولوس ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم نے تو میری سپورٹ بند کر دی، لیکن اس نے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اور آج کا تو پادری کا یہ رخ ہی نہیں ہے، اس کا یہ رویہ ہی نہیں، وہ تو کہ جو موٹی پارٹی ہوگی ہدیے والی اس کو کھینچے گا کہ وہ چبڑے پادری ذوالفقار دے چرچ نہیں جانا، تو ساٹھے ہی رہنا ہے جی، یعنی یہ کھینچا تانی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سبب سے اس خادم کو دیکھیں، اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس پورے پیسج میں 3 بڑے کلیدی لفظ ہیں، کی ورڈ، 3 کی ورڈ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک، خداوند میں خوش رہو، یہ 16 مرتبہ پولوس نے استعمال کیا اس پیسج میں، خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، 16 مرتبہ، اور یہ امپیریٹیو ہے، کیا ہے جی؟ امپیریٹیو کہتے ہیں حکم کو، یعنی یہ حکم ہے، یہ پولوس نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی گل نہیں، اگر خوش رہو گے خدا سے تو ٹھیک ہے، نہیں رہو تو کوئی گل نہیں، یہ حکم ہے، تم نے خوش رہنا ہی رہنا، ٹھیک ہے جی؟ پہلا کی ورڈ خداوند میں خوش رہو۔ دوسرا کی ورڈ اس پیسج کا خدا کا اطمینان، گاڈز پیس جو پرومسڈ ہے، ٹھیک ہے؟ خداوند میں خوش رہو، خداوند میں اس کی شکر گزاری کرو، کسی بات کی فکر نہ کرو، تو آگے کہتا ہے خدا کا اطمینان تمہیں حاصل ہوگا، یعنی گاڈز پیس، یو ول گیٹ گاڈز پیس جو پرومسڈ ہے۔ اور تیسری بات جو اس پیسج میں کی ورڈ ہے دیٹ از کنٹینٹ، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفائیڈ ہارٹ، وہ کہتا ہے راضی رہو، مطمئن رہو، خوش رہو، ٹھیک ہے جی؟ تو کوئی پولوس کا شکوہ نہیں، 10ویں آیت کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی پولوس کا شکوہ نہیں، کہتا تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا۔ آگے 11ویں آیت پہ غور کریں، یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں، اسی پر راضی رہوں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کی ورڈ، تیسرا کی ورڈ کیا ہے؟ کنٹینٹمنٹ، راضی رہنا، یعنی سیٹسفائیڈ ہارٹ، جس بھی کنڈیشن میں ہوں۔ پولوس کہتا ہے تمہارے لیے میں اتنی بڑی باتیں اس لیے نہیں لکھ رہا، تمہیں خوش آمدی کے لیے یہ پیغام نہیں لکھ رہا کہ تم نے مجھے سپورٹ بھیجی، تمہیں بڑی مدت کے بعد میرا خیال آیا کہ ایک پادری ہے، پولوس بھی کوئی پاسٹر ہے، انہوں بھی سپورٹ کلانی ہے، نہیں، میں محتاجی کے لحاظ سے نہیں کہتا، حالانکہ جیل میں تھا، کہہ سکتا تھا میں محتاج ہوں، لیکن کہتا میں محتاجی کے لحاظ سے نہیں کہتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں محتاج ہوں، میں تمہارے ہدیوں پر، تمہارے چندوں پر، یا تمہاری کسی چیز پر جو ہے وہ جو ہے نظریں لگا کر بیٹھا ہوں، نو۔ کیوں وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے؟ کون یہ خادم کہہ سکتا ہے؟ وہی کہ آگے وہ کہتا ہے کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے، خود سیکھا کیا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ ہاں جی، آج تو خادم کی کسی کی چرچ کی 2 فیملیاں جائیں، اس کی دائیں کی 2 لاکھ کم ہو دیتے پسینے چھوٹ گئے۔ ہاں جی، یہاں کیا پولوس کیا کہتا ہے؟ جس حالت میں ہوں اس پر کیا رہنا ہے؟ راضی، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفائیڈ ہارٹ، جہاں پر بھی کوئی بات نہیں، اگر کم ہوا تو بھی خوش راضی، اگر بڑھ گیا تو بھی خوش راضی، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے۔ پولوس نے آپ کے پاس یہ مکاشفہ تھا، ایویں لفظی کلامی دوسرے سے کسی سے باتیں نہیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ کر کے دیکھا، میں نے اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھا، سیکھا ہے۔ سیکھی وہی چیز جاتی ہے جو اپنے اوپر کیا کی جائے؟ اپلائی کی جائے۔ میں نے یہ اپلائی کیا کہ میں جس بھی حالت میں رہا، میں کیا رہا؟ راضی رہا۔ کبھی میرے ماتھے پہ شکن نہیں آئی کہ میں کیوں مجھے خدا نے ان حالاتوں میں ڈالا، جس بھی حالات میں ڈالا۔ ایسا نہیں پولوس نے اچھے حالات نہیں دیکھے، پولوس کے پاس
बड़े उसने कलीसियाएं कायम की, बड़े चर्चेस की सपोर्ट उसे आती थी, लेकिन उसने ऐसे भी हालात देखे जहां बहुत से चर्चेस ने उसकी सपोर्ट को बंद कर दिया। इसलिए वो कहता मोहताजी नहीं है मुझे, तुम ये अपने ज़हन से निकाल दो कि मैं मोहताजी के लिहाज से तुम्हें कहता हूँ, मुझे मोहताजी नहीं, क्योंकि मैंने सीख ये लिया है, मेरे पास मुकाशफा इस बात का है कि मैं जिस भी हालत में रहूं राजी रहता हूँ। ठीक है जी, तुम दो या ना दो तब भी मैं राजी रहूं, ये मुकाशफा उसके अंदर। ठीक है जी, ये सीखा है उसने। मैं पस्त होना भी जानता हूं, 12वीं आई है जी, यही लिखा हुआ है, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये इस कलाम च ते थोड़ा जा खामोशी हो गए ने सर, है बरकत आले ते बड़ा असी खुश होने, इसते थोड़ा जा साडे उदास उदास चेहरे हो गए हैं। लेकिन पौलुस सिखा ये रहा है कि इस दर्जे पर आ जाओ मसीहत में कि तुम पे कोई भी हालात आए तुम उनमें राजी रहना सीख जाओ, तुम्हें उनमें राजी रहना आना चाहिए। क्या कहता है पौलुस? कह रहा है मैं पस्त होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। क्या मतलब है पस्त होने का? है यानी कमी आ गई, फुकदान आ गया, गरीबी आ गई, कुछ भी नहीं रहा, मैं पस्त होना भी जानता हूं। पौलुस पहले पस्त नहीं था। जब कहता है मैं इब्रानियों का इब्रानी, मैं बनियामिन के कबीले से फरीसी हूं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, बड़ा कुछ गैमलिएल की क़यादत में पढ़ा। क्या वो गरीब था जो गैमलिएल की क़यादत में बैठ के पढ़ रहा? क्या पौलुस इब्रानी था जब यहूदी था तब वो गरीब था? वो तो जबरदस्त लेवल पर वो चीजें उसके पास थी, हर एक चीज उसके पास थी, लेकिन मसीह की खातिर वो कहता है मैंने पस्त होना भी सीखा, मैं जानता हूं कमी में रहना भी, मैं जानता हूं फुकदान में रहना भी, मैं जानता हूं गरीबी में भी कैसे रहा जाता है। मैंने ये सीखा है कि गरीबी में कैसे रहना है, और मैंने ये भी सीखा है कि जब खुदा बढ़ाए तो बढ़ के अमीरी में भी कैसे रहना। मैंने हर हाल को सीखा और जिस भी हालत में रहूं उस पर राजी रहा हूं, कभी खुदा से शिकायत नहीं की, कभी शिकवा नहीं किया, राजी रहा हूं, कंटेंटमेंट, सेटिस्फाइड हाल। और इमसाल की किताब में लिखा मुत्मिन दिल जिस्म की जान है, आपके जिस्म को ताकत बख्शता है मुत्मिन। जिन्हां दा दिल शिकवे शिकायतां नाल ही भरिया ना, बुड़बुड़ाहट नाल, शिकायतों के साथ, वो फिर वो पता ना जो बुड़बुड़ाते रहे, कितनों को खुदा ने मार दिया था, बड़ी भीड़ को खुदा ने वहीं बियाबान में मार दिया था। क्यों? एक ही वजह थी उनकी, क्या करते थे? बुड़बुड़ाते बहुत थे, ऐ नहीं दिता, ऐ नहीं दिता, ऐ नहीं दिता, ओथे हांडियां गोश्त, ओथे ऐ ओथे वो, इथे तू पता नहीं की खुआंडे सन। ठीक है, तो पौलुस कहता है मैं पस्त होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा। ठीक है, क्या हम जानते ये मैंने सीखा? क्या आज हमने सीखा? वो कहता है सब हालतों में। आज का क्रिश्चियन कमजोर पता क्यों? ये पौलुस जोरावर पता क्यों था? और उस वक्त का क्रिश्चियन जोरावर पता क्यों था? वजह वो हालात पर असर अंदाज था। आज के क्रिश्चियन पर हालात असर करते हैं। ठीक है जी, आज के क्रिश्चियन पर गरीबी आई, उथे ही खुदा नु छड़िया, साडे बड़ा खुदा दा रस्ता, पर तरो खुदा नु की सानू गरीब ही रखिया। हाँ जी, ठीक है, यही बनी कौम इसराइल वाला रवैया। हाँ जी, लेकिन पौलुस कहता है मैंने बढ़ना, घटना, पस्त होना सब कुछ सीखा। मुझे पता है
میں جانتا ہوں خدا بڑھاتا بھی ہے، میں نے وہ بھی حالت دیکھی ہے، اس حالت میں بھی میں رہا ہوں۔ ایسی بات نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے صرف گھٹنا ہی سیکھا، وہ کہہ رہا ہے میں نے بڑھنا بھی دیکھا ہے لیکن میں نے گھٹنا بھی دیکھا ہے۔ دونوں حالتیں، ہر حالت میں نے دیکھی ہے لیکن میرے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی اور میں ہر حالت میں کیا رہا ہوں؟ راضی رہا ہوں۔ اسی لیے آج کے کرسچن پر تو حالت تھوڑی سی چینج ہو ہے، بڑا کچھ بندے کو ہوئے ایک دم سارا کٹ جائے فوراً بندہ راضی تو ناراضی ہو جاتا ہے جی، ہے یہ نا؟ کئیاں نو میں ویکھیا، ہاں جی بھائی جی چرچ نہیں آتے، نہیں پاس صاحب میں خدا تو ناراض، واہ جی ناراض، پتہ ہے نا ناراض، ہاں جی راضی اور ناراضی، یعنی مینو خدا نہ ناراضگی ہے، ہاں جی پہلا راضی سا جدو دے رہا سی چوکھا چوکھا، ہن لے لیا تے ناراضی نہیں، ہن راضی نہیں۔ تو پولس کہتا ہے ہر حالت میں میں نے راضی رہنا سیکھا ہے، میں رہا ہوں راضی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ میں نے بڑھنا گھٹنا سب سیکھا جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ تھا کانٹیکسٹ اوپر جو میں نے بتایا، کیا کر سکتا ہوں میں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، سب کچھ میں کیا، سب کچھ میں یہ کہ ہر حالات میں راضی رہنا جانتا ہوں، ہر حالات میں میں خدا کے ساتھ چلنا جانتا ہوں، ہر حالات میں چاہے پست ہوں چاہے بڑا ہوا ہوں، چاہے میرے پاس غریبی ہے چاہے میرے پاس امیری ہے، ہر حالات میں میں خدا کے ساتھ کنٹینٹ رہا ہوں، میرا ہارٹ سیٹسفائی رہا ہے، میں وفادار رہا ہوں۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سارے حالاتوں کو فیس کر سکتا ہوں۔ یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سب کچھ کرنے کا مقصد چوری بھی کر لوں، سب کچھ کرنے کا مقصد کچھ بھی کر لوں، نہیں، وہ یہ کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں ہر حالات پر اثر انداز ہو سکتا ہوں۔ کبھی بھی زندگی کے حالات مجھے نہیں دبا سکتے، کبھی تمہاری سپورٹ آئے یا نہ آئے، تم تو چاہے میں پست ہوں چاہے میں بڑا ہوں، کوئی بھی حالات میری خدمت سے مجھے ڈی فوکس نہیں کر سکتے، ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکتے، مایوس نہیں کر سکتے۔ میں خدمت کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے میں پست ہوں چاہے میں بڑا ہوا ہوں، کیسے بھی حالات ہیں۔ پولس یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں خدمت کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ان سارے حالاتوں کو فیس کر سکتا ہوں۔ یہ طاقت بھی، اور پولس دیکھیں مین پوائنٹ دیکھیں، جو مجھے کیا بخشتا ہے جی؟ طاقت بخشتا ہے۔ یہ نہیں پولس نے کہا کہ یہ میری اپنی ابیلٹی سے، یہ نہیں پولس نے کہا یہ میری اپنی طاقت سے، یہ نہیں پولس نے کہا یہ میری اپنی ایجوکیشن سے یا اپنے ٹیلنٹ سے۔ پولس نے کہا جو مجھے طاقت بخشتا ہے وہ طاقت بخش رہا ہے، اسی لیے مجھ میں یہ طاقت آئی ہے کہ میں ان سارے حالاتوں میں قائم رہ کر مسیح کی خدمت کرتا رہوں گا۔ وہ مجھے یہ طاقت بخشتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میری کوئی اپنی خوبی یا کوئی اپنا ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ مجھے طاقت بخشتا ہے، اس لیے میں اس میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ سب کچھ۔ کیا سب کچھ؟ ہاں جی آپ نے سیکھا کیا سب کچھ؟ سارے حالات کو فیس کرنا سیکھ لیا ہے میں نے، سب کچھ کر سکتا ہوں، سارے حالاتوں کو فیس کرنے کی طاقت بخشنے والا خداوند میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم حالاتوں میں بعض اوقات خداوند سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ بعضوں کو میں نے دیکھا وہ حالات اچھے تھے، خدمت چل رہی تھی، حالات برے ہوئے، ڈی موٹیویٹ ہوئے، خدمت بھی چھوڑ دی، بیک سلائیڈ ہو گئے، ان کے لیے لفظ ہے بیک سلائیڈ، بیک سلائیڈ ہو گئے، خدمت چھوڑ دی۔ او پاس اب کیا کریں، اب خدمت ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھیے نا یار آپ تو فل ٹائم منسٹری کرتے تھے، پارٹ ٹائم پہ بس کی کریے، ساریاں چیزاں دیکھ کے چلی ہیں۔ ارے تجھے طاقت ہی نہیں مل رہی تھی حالات فیس کرنے کی،
تبھی تو تو نے مسیح کا چھوڑ دیا, اس کا راستہ چھوڑ دیا. اگر تو نے ایک کشتی لے لی ہے تو اب اس میں بیٹھ کے چلتا جا. اب حالات کی فکر نہ کر, طوفان بھی آئیں گے, آندیاں بھی آئیں گی, مشکلیں بھی آئیں گی, تکلیفیں بھی آئیں گی, لیکن اب اس کشتی میں بیٹھا رہ. جے تو نکلیا تے نہ ادھر دا نہ ادھر دا, ڈوب تو جانا. ٹھیک ہے, تے ہن تیرے لیے چنگا ہے یہ جیڑی کشتی تو اپنائی ہے نا اودے چ بیٹھا ہے. ہاں تے آندیاں طوفاناں نو کوئی گل نہیں آن دے. طاقت بخشنے والا خداوند تیرے ساتھ ہے, اس لیے تو اس میں سب کچھ کر سکتا.